ایک چینی بڑھیا کے گھر میں پانی کے لیے 2 مٹکے تھے جنہیں وہ روزانہ ایک لکڑی پر باندھ کر اپنے کندھے پر رکھتی اور نہر سے پانی بھر کر گھر لاتی۔ ان 2 مٹکوں میں سے ایک تو ٹھیک ٹھاک تھا مگر دوسرا کچھ ٹوٹا ہوا، اور ہر بار ایسا ہوتا جب یہ بڑھیا نہر سے پانی لے کر گھر پہنچتی تو ٹوٹے ہوئے مٹکے کا آدھا پانی رستے میں ہی بہہ چکا، جبکہ دوسرا مٹکا پورا بھرا ہوا گھر پہنچتا۔ ثابت مٹکا بالکل مطمئن تھا تو ٹوٹا ہوا بالکل ہی مایوس، حتیٰ کہ وہ تو اپنی ذات سے بھی نفرت کرنے لگا تھا کہ آخر کیوں کر وہ اپنے فرائض کو اس انداز میں پورا نہیں کر پاتا جس کی اس سے توقع کی جاتی ہے، اور پھر مسلسل 2 سالوں تک ناکامی کی تلخی اور کڑواہٹ لیے ٹوٹے ہوئے گھڑے نے ایک دن اس عورت سے کہا، میں اپنی اس معذوری کی وجہ سے شرمندہ ہوں کہ جو پانی تم اتنی مشقت سے بھر کر اتنی دور سے لاتی ہو اس میں سے کافی سارا صرف میرے ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے گھر پہنچتے پہنچتے راستے میں ہی گر جاتا ہے۔ گھڑے کی یہ بات سن کر بڑھیا ہنس دی اور کہا، کیا تم نے ان سالوں میں یہ نہیں دیکھا کہ میں جس طرف سے تم کو اٹھا کر لاتی ہوں ادھر تو پھولوں کے پودے ہی پودے لگے ہوئے ہیں جبکہ دوسری طرف کچھ بھی نہیں اگا ہوا؟ مجھے اس پانی کا پورا پتہ ہے جو تمہارے ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے گرتا ہے، اور اسی لیے تو میں نے نہر سے لے کر اپنے گھر تک کے راستے میں پھولوں کے بیج بو دیے تھے تاکہ میرے گھر آنے تک وہ روزانہ پانی سے سیراب ہوتے رہا کریں۔ ان 2 سالوں میں میں نے کئی بار ان پھولوں سے خوبصورت گلدستے بنا کر اپنے گھر کو سجایا اور مہکایا ہے۔ اگر تم میرے پاس نہ ہوتے تو میں اس بہار کو دیکھ ہی نہ پاتی جو تمہارے دم سے مجھے نظر آتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی ہے، لیکن ہماری یہی خامیاں، معذوریاں اور ایسا ٹوٹا ہوا ہونا ایک دوسرے کے لیے عجیب اور پرتاثیر قسم کے تعلقات بناتا ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ان خامیوں کے ساتھ ہی قبول کریں۔ ہمیں ایک دوسرے کی ان خوبیوں کو اجاگر کرنا ہے جو اپنی خامیوں اور معذوریوں کی خجالت کے بوجھ میں دب کر نہیں دکھا پاتے۔ معذور بھی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں اور اپنی معذوری کے ساتھ معاشرے کے لیے مفید کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہم سب میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، پھر کیوں نہ ہم اپنے ان عیبوں کے ساتھ ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں کو ملا کر اپنی اپنی زندگیوں سے بھرپور لطف اٹھائیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو اسی طرح قبول کرنا ہے کہ ہماری خوبیاں ہماری خامیوں پر پردہ ڈال رہی ہوں۔ ہمیں ہر روز موٹیویشن کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ آئے میں بتاتی ہوں۔ کیونکہ اس سے ہمیں فیول ملتا ہے۔ چنگاری تو آپ کے اندر پہلے سے ہی ہوتی ہے، موٹیویشن اس کو بھڑکاتی ہے اور آپ کے اندر جو خواہش تھی وہ تڑپ بن جاتی ہے۔ آپ اپنی خواہش کو پہلے تڑپ اور پھر مقصد میں بدل دیتے ہیں۔ نمبر 2، سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ جب دوسروں کی زندگیوں کی کہانیاں سامنے آتی ہیں تو ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم بھی جب اس طرح کے حالات میں ہوتے ہیں تو وہ کہانی یاد آتی ہے، اس طرح ہم آسانی سے ان مشکل حالات سے نکل جاتے ہیں۔ نمبر 3، عمل پر اکساتے ہیں۔ ہر روز موٹیویشن آپ کے اندر چنگاری کو بھڑکاتی ہے، آپ کی خواہش تڑپ بن جاتی ہے، پھر یہ تڑپ آپ کو عمل پر اکساتی ہے۔ جب آپ عمل کرتے ہیں تو یہ روز موٹیویشن کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ کامیابی پانے کا نسخہ ہے عجب، خود کو ہر دن کامیابی کا محرک دیجیے۔ خوبصورت لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کریں، ایسے لوگ جو اپنے الفاظ میں نفاست رکھتے ہیں، وہ اپنے غصے میں بھی شائستہ ہوں، اختلافات کے باوجود بھی آپ کے لیے اپنا تعلق برقرار رکھیں۔ ایسے لوگ جو جانتے ہوں کہ ناراضگی ایک الگ چیز ہے اور اپنے فرائض کو پورا کرنا ایک الگ بات۔ ایسے لوگ جو اپنی محبت، خیال اور قدر میں نفاست رکھتے ہوں۔ ان لوگوں کو انتخاب کریں جو سمجھتے ہوں کہ کب بولنا ہے اور کب آپ کو سننا ہے۔ ایسے لوگوں کو چنیں جو ہر جھگڑے یا اختلاف کے بعد آپ کے ساتھ رہیں بغیر آپ کو نقصان پہنچائے۔ ان لوگوں کا ساتھ دیں جو ہر وقت آپ کے قریب رہیں اور آپ کو سکون دیں اور کہیں کہ اپنا خیال رکھنا۔ یہی لوگ حقیقت میں خوبصورت لوگ ہیں۔ جب دوستوں، محبت کرنے والوں یا ساتھیوں کا انتخاب کریں تو صحیح لوگوں کو چنیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں یہ سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے اور ایسے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر بھی اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔
وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑکھڑائے، شکست کھائے، لبوں پہ اپنے وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو جو دوسروں کو تو جینے کا طریقہ بتاتے ہیں مگر خود جب بھی ہنستے ہیں تو آنکھوں کے کنارے بھیگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے الفاظ دلوں پر اثر کرتے ہیں بہت ہی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، جو دوسروں کے درد کو تو اپنا مان لیتے ہیں مگر خود پہ جو بیتتی ہے اسے وہ قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ ہم لوگ جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آنے لگتے ہیں تب تک واپس لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہر دکھ، درد، بیماری اور تکلیف سے دور رکھے اور سدا اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سال گزر جاتے ہیں، اپنے چلے جاتے ہیں اور اگر کچھ باقی رہتا ہے تو وہ ہیں یادیں۔ انسان کو چاہیے بغیر کسی سہارے کے خوش رہنے کی عادت ڈال لے۔ زندگی کبھی لطیفے نہیں سناتی بلکہ ہر روز ایک نئی کڑواہٹ اور مٹھاس کی مکس پلیٹ لے کر آتی ہے۔ تو زندگی کی ستم ظریفی دیکھیے۔ اگر آپ سرد ہیں آپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اور اگر آپ حساس ہیں تو لوگ آپ کو تکلیف دیں گے۔ زندگی اس لمحے بڑی بے رحم لگتی ہے جب آپ کے بے حد قریب لوگ بے حس ہونے لگیں، خون اپنی کشش کھو دے اور آشنا نظروں میں بیگانگی ہو، لیکن یقین کریں زندگی شروع ہی اس لمحے سے ہوتی ہے۔ امیدیں لگانا چھوڑ دیں اور زندگی کو آسان بنائیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اسی میں سکون ہے۔ سب سے اچھا ناول، سب سے اچھی تصویر انسان کی اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر خود کو پڑھیں اور دیکھیں اس میں اصلاح کی کتنی گنجائش ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔